One Lajna member, citing examples of the service of Muslim women in early Islam, asked how Ahmadi Muslim women could similarly come forward in the service of Islam whilst upholding hijab and maintaining appropriate segregation. لجنا جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو جوائنٹ پروگرام ہوتے ہیں بعض، انہوں تو ہم اجازت دے دیتے ہیں لجنا کو کہ اپنے مہمانوں کو لے کے آئیں، لیکن جب کھانے کا وقت آتا ہے تب میں نے کہا تھا کیونکہ منہ ننگا ہو جاتا ہے اور انسان زیادہ ریلیکس ہوا ہوتا ہے، اس لیے کھانے کے لیے لیدر ڈائننگ ہونا چاہیے انتظام عورتوں کو. اور جو ہم یہاں بھی جب کرتے ہیں، جب ان لوگوں کو، لوکل لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم لیدر جا رہے ہیں کھانے، تو تم نے ہمارے ساتھ آنے تو آ جاؤ، تو وہ بھی پریفر کرتے ہیں کہ ہم چلے جائیں. ٹھیک ہے. باقی رہ گئی پرانی مثالیں، تو وہ لوگ جو تھے اگر وہ کرتی تھیں ہمارا یا اور جنگوں میں بھی حصہ لیا تو ان کو کوئی پہچان تو نہیں سکتا تھا. اور وہ ایک جنگ کا ہی ایک قصہ ہے کہ ایک سوار جس کا بھائی کو قید کر لیا تھا اور وہ لے کے جا رہے تھے، وہ گھوڑے پہ سوار ہے، دائیں بائیں تلوار چلا رہا ہے، اور جو ان کا کمانڈر تھا اسلامی فوج کا، وہ کہہ رہا تھا یہ پتہ نہیں کون ہے جو اتنی بے جگری سے لڑ رہا ہے، بڑی ہمت سے لڑ رہا ہے. تو انہوں نے کہا تم کون ہے؟ وہ خاموش رہا. آخر بڑا جب انہوں نے پوچھا، تو نے کہا میں عورت ہوں. اس کا مطلب وہ ڈھکی ہوئی تھی، پورے حجاب میں، پورے پردے میں، پورے لباس میں تھی، پہچانی نہیں گئی کہ وہ عورت ہے کہ مرد ہے. ٹھیک ہے. تب وہ لڑ رہی تھی. تو وہ جو حصہ لیتی تھیں وہ بھی جو ڈریس کوڈ تھا، پردہ کوڈ تھا، اس کی پوری پابندی کر کے لیتی تھیں. آپ بھی اس طرح لے سکتی ہیں. ہاں بعض جگہ پروگرام ایسے ہوتے ہیں غیروں کے جہاں وہ مسلمانوں کو انوائٹ کرتے ہیں اسٹیج پہ آ کے تقریر کرنا ہے، ویمن رائٹ کے متعلق اگر کوئی تقریر کرنا ہے، جرمنی میں، یہاں میں اور جگہ پہ بھی کرتے ہیں. تو ہم انہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ بالکل ینگ لڑکی نہ ہو، میچور عورت ہو اور حیادار لباس کے اندر رہ کے، پردے کے جو کوڈ ہے اس کے اندر رہتے ہوئے اسٹیج پہ جا کے تقریر کرو. وہ کرتی ہیں اور اس کا لوگوں کو اثر ہوتا ہے. ابھی کل پرسوں کسی نے رپورٹ دی کہ اس نے ایک عورت تھی، وہ بھی وہاں آئی ہوئی تھی، وہ ویمن رائٹس کے حق میں بہت بولتی ہے اور مسلمانوں کے خلاف بولتی ہے. اس نے وہ تقریر سنی ہماری لڑکی کی اسٹیج پہ، جو اس نے کہا غیروں کے سامنے صحیح تقریر، غیروں کا آرگنائز فنکشن تھا، اور اس نے آ کے پھر اس کو گلے ملی اور رونے لگی کہ میں خلاف تھی، اب میں حق میں، مجھے سمجھ آ گئی تم لوگوں کی تعلیم، تم لوگ خود اپنے مرضی سے پردہ کرتے ہو یا حجاب کرتے ہو. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ہم بڑے اپریسڈ ہیں، سپریسڈ ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، تو پھر تو اگلا سوال اٹھائے گا. اگر تم لوگ کہو ہم خوشی سے پردہ کرتے ہیں، ہمارے ڈریس کوڈ ہے، ہماری حیا ہے، یہ ہمارے پروٹوکول ہے، تو اس کے اندر رہتے ہوئے ہم کرتے ہیں اور اپنی خوشی سے کرتے ہیں، تو وہ لوگ پھر ان کو سمجھ آ جاتی ہے. تو کئی مثالیں میرے سامنے ہر روز آ جاتی ہیں. تو اس لیے منع نہیں ہے. میچور عورتیں جا کے اسٹیج پہ بولتی ہیں، جرمنی میں بھی بول رہی ہیں، یہاں بھی بولتی ہیں. ٹھیک ہے. اور جو پرانی مثال آپ دے رہی ہیں تو وہ بھی پوری حیا کے ساتھ بولتی تھیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے کس نے کہا ہے آپ کو اپرچونیٹی نہیں ملتی؟ اپرچونیٹی ہے جہاں ہے، صدر کو انفارم کر کے، اور یہاں سے اگر اجازت لینی ہے تو لے کے تو آپ جا سکتی ہیں اسٹیج میں. اب چند ایک عورتوں کو جرمنی میں میں نے مقرر کر دیا ہوا ہے کہ چیخ کے جایا کریں، میچور ہیں، مجھے پتہ ہے ان کا علم بھی ہے، وہ اسٹیج پہ جا کے اچھا پیش کر سکتی ہیں. یو کے میں ہیں وہ کر سکتی ہیں، امریکہ میں ہے وہ کر دیتی ہیں. تو اس طرح اور ملکوں میں بھی آپ لوگ بھی اگر ایسی ہیں تو کر سکتے ہیں. کس نے روکا ہے؟ لیکن اجازت لینی پڑے گی، ایک وعدہ دینا پڑے گا کہ ہم اپنے پوری اس ڈریس کوڈ کے اندر رہتے ہوئے، حیادار لباس کے اندر رہتے ہوئے اپنا کام کریں گے.